السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کی کس تاریخ کو ہم بستری کرنا حرام ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو ہم بستری کرنا حرام ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے، یا صحابہ کرام کی طرف سے، یا ائمہ مجتہدین کی طرف سے مذہب حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں کیا ہمیں ایسی کوئی دلیل ملتی ہے کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں خاص طور سے، یا ان 10 دنوں میں سے 9 اور 10 تاریخ کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے؟ تو آئیے اسی بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ جواب بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام میں اصل ہے کسی بھی چیز کا حلال ہونا، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں صراحت کے ساتھ حرام ہونے کا حکم نہیں لگایا گیا، یا کوئی ایسی حدیث اشارت النص سے یا دلالت النص سے ایسی کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ فلاں کام حرام ہے، تو ایسی صورت میں وہ حرام نہیں ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے۔ مثلا چاول کھانے کا ذکر کہیں بھی ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، لیکن ہم چاول کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا ہے کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو زمین کی ہر چیز ہمارے لیے حلال ہوئی، مگر پھر حرام کیا کیا ہے وہ بتا دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کر دیا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں، یہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں، اور ہر ایک بات ڈیٹیل میں احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ بس کچھ ایسے دن آتے ہیں جن دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ تو وہ دن ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے، یعنی ماہواری اسے آ رہے ہیں، پیریڈز آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب تک وہ پاک نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے عورت اگر نفاس میں ہے، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جتنے دنوں تک خون آتا ہے اتنے ہی دن تک ناپاکی رہتی ہے، اور اتنے دنوں تک ہی اس کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کسی اور وجہ سے کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کرے کہ وہ ابھی فی الحال کمزور ہے، تو اس کمزوری میں اس کو تکلیف نہ دی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو، تو ایسی صورت میں رکا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، اور احرام کی حالت میں بھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، اور حاجی کے لیے طواف زیارت کرنے سے پہلے تک اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ یعنی کچھ موقع ایسے ہیں جن موقعوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی بھی دن میں، چاہے وہ 10ویں اور 9ویں محرم کا دن ہو یا رات ہو، ایسے کسی بھی موقع پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا بالکل بھی منع نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اس کو صحیح معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت میں ایسی کوئی بات ہرگز نہیں کہی گئی ہے، یا کسی بھی بعد کی کتابوں میں بھی، ائمہ کرام کی کتابوں میں، مجتہدین کی کتابوں میں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کے ہم لوگ مقلد ہیں، ان میں سے کسی کی بھی کتاب میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو دن یا رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا منع ہے، یا حرام ہے، یا ناجائز ہے، یا مکروہ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ نے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیں، اور بیل آئیکن پر آل کا نشان دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔